انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو رب کی رضا اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پیارے دوست بھائی جاوید سلیم اڑیسہ انڈیا سے، بھومیشور سے، آج ان کا انتقال ہو گیا ہے ایم ڈی اینڈرسن ہاسپٹل میں، اور اس کے بارے میں نے ولاگ مین چینل پہ رکھا، جس کو کافی لوگوں نے دیکھا اور بہت ان کی سپورٹ کی۔ جاوید بھائی کے لیے یہی پلان تھا کہ اس کو ایئر ایمبولنس کے ذریعے کسی بھی طرح انڈیا بھیجا جائے، لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا۔ زندگی نے ان کو اتنی مہلت نہیں دی، اتنا ساتھ نہیں دیا۔ کچھ ڈاکٹروں کے بھی پرابلم تھے، کچھ اور بھی۔ مختصر قصہ یہ کہ ایک بہادر انسان کینسر جیسے موذی مرض سے لڑتے لڑتے اپنی جان دے گیا۔ زندگی کے آخری لمحات تک جینے کی کوشش انہوں نے کی، لیکن جاوید بھائی، جس سے میری پچھلے رمضان شریف میں ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جو تعلق جڑا وہ ایسا جڑا کہ تھوڑے عرصے میں خون کے رشتوں سے بھی زیادہ یہ تعلق بن گیا۔ تو جاوید بھائی اور میں ہیوسٹن میں ساتھی آئے دن ملتے ہی رہتے تھے، اور وہ رہتے اورلینڈو میں تھے، آئی ٹی پروفیشنل تھے، مگر کینسر کی بیماری کا بہترین علاج کرانے کے لیے وہ ہیوسٹن آئے تھے، کیونکہ دنیا کی بہترین ہاسپٹل ہے ایم ڈی اینڈرسن، جنہوں نے اس کینسر کی تشخیص یہ کی کہ یہ دنیا کے چند لوگوں کو ہوتی ہے، بڑا ایک کیا کہتے ہیں کامن سی کینسر نہیں ہے، یہ بڑی ریئر کیسز ہیں اس کینسر کے، جس کا نام بھی کافی مشکل ہے۔ وہ بائل ڈکٹ کے اندر جو ہے نا یہ کینسر ہوتا ہے، اور یہ پتہ دیر سے چلتا ہے۔ بہرحال جاوید بھائی اس کا ٹریٹمنٹ کراتے رہتے تھے، اور انہوں نے کلینکل ٹرائل میں رکھا، جو اس کے اصل کمپلیکیشنز کا سبب بنتا گیا۔ جاوید بھائی نے زندگی کی امید میں ڈاکٹروں کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے کلینکل ٹرائل میں رکھیں، ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے کسی اور کا بھلا ہو جائے۔ تو ایسا ہوا نہیں، اور کمپلیکیشنز بڑھتے گئے 14 مہینے تکلیف کے کاٹے۔ ہر تکلیف کو اس نے برداشت کیا، بیڈ سے بیٹھ کر بھی اپنا کام کرتا تھا تاکہ گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کی سپورٹ کر سکے، اپنے اخراجات پورے کر سکے۔ آپ سوچیں کہ ایک طرف ان کا کیمو چلتا تھا، اور وہ کروا کے دوسری طرف وہ لیپ ٹاپ پکڑ کے اپنا کام کرتے تھے۔ ماں کے ساتھ ہاسپٹلوں میں جاتے تھے کہ تاکہ اس کی کوئی دیکھ بھال کر سکے۔ وائف بھی جاب کرتی ہے، بچہ آٹزم میں ہے، اور دوسری طرف جاوید بھائی کو ہر آئے دن اسپتالوں کی طرف بھاگنا پڑتا تھا۔ تو کافی مشکل حالات تھے اس کے لیے، مگر اس نے بہادری، ہمت اور جرأت کے ساتھ کینسر کو شکست دینے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ ہو نہیں پایا ان سے۔ کہ آج آخری دن تک جو کنڈیشن تھی وہ ایسی تھی کہ وہ جینا بھی چاہ رہے تھے، لڑنا بھی چاہ رہے تھے، اور وہ اس دنیا سے جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ 5 دنوں کے اندر جو صورتحال بدلی ہے وہ ایسی بدلی جس کا مجھے کوئی امید، سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک دن انسان بات کرتا ہے، شام تک اس کی زبان سے الفاظ غائب ہوتے ہیں، دوسرے دن بالکل نہیں بولتا، تیسرے دن پہ وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے موم بتی کی طرح، اور بجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آج تو ایسا ہوا کہ بس ایک کیا کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ میں چلا گیا۔ مجھے بھی کچھ کھٹک رہا تھا، میں نے میسج بھی پڑھا کہ شاید آج آخری دن ہو، تو میں چلا گیا جاوید بھائی کو دیکھنے، اور وہ ہاسپٹل میں اپنی بیڈ پہ کرا رہے تھے، آنکھیں اس کی سوجی ہوئی تھیں، میرے پاس وہ میں چیزیں نہیں دکھا سکتا، اور اس کے بعد بس میرے سے نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ میں پھر باہر نکل آیا، باہر نکلنے کے بعد پھر مجھے اچانک لگا کہ مجھے جانا چاہیے۔ تو میں جیسے گیا تو ایک بہن تھی، انہوں نے کہا کہ آپ کے فیوریٹ یوٹیوبر آ گئے ہیں، جاوید بھائی آپ آنکھ تو کھولیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اچانک اس کی سانس اکھڑی، اوپر ہو کے نیچے گئے، اور ڈاکٹروں کی کوئی ٹیم بھاگتی پہنچی، 12-13 لوگ تھے، انہوں نے اس کو CPR دینا شروع کیا، چیسٹ پر زور سے انہوں نے دبانا شروع کیا، لیکن وہ روح پرواز کر چکی تھی۔
اور اس سے پہلے جب وہ کرا رہے تھے تب قرآن شریف کی آیتیں پڑھی گئیں، ایک دوست آئے ہوئے تھے، وہ ان پر تلاوت کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، سب کچھ ہو گیا. بس یہ تھا کہ یوں لگا، میں فیل کرتا ہوں کہ روح پرواز ہونے سے پہلے ایسے لگا کہ جاوید بھائی نے کوئی کلمہ پڑھا یا کوئی ایسی دل میں کوئی زبان پہ کوئی چیز کرنے کی کوشش کی جو ان سے نہیں ہو پائی. تو جاوید بھائی دنیا میں نہیں رہے. کل ان کا نماز جنازہ ہے. میں آپ ہیوسٹن میں رہنے والے، شوگر لینڈ میں رہنے والے دوستوں کو ضرور کہوں گا کہ کائنڈلی آپ ان کے آخری سفر میں شامل ہونا چاہیں تو ضرور ہوں. میں آپ کو ان کی پوری چیزیں بتا رہا ہوں. کل جو ہے مسجد حمزہ مشن بینڈ میں ان کا نماز جنازہ ادا ہونی ہے اور تقریباً 2 بجے کا ٹائم ہے، اور تدفین 2 بجے ان کی نماز جنازہ ہوگی مسجد حمزہ میں، اور اس کے بعد مدینہ قبرستان الڈائن ہے یا کیا ہے میڈوز میں اس کی تدفین ہوگی. تو جو لوگ ان کے آخری سفر میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ ضرور آئیں کیونکہ پردیس میں ہیں. اور دوسری بڑی بات یہ کہ آخری حد تک کوشش کی گئی کہ اس کی فیملی ان کو انڈیا لے جائے، اور بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز دیکھ کے اور ویسے بہت سپورٹ کیا. بہت تقریباً 2 دن کے اندر اندر ریکارڈ اس کے لیے فنڈ ریزنگ ہوئی. مسئلہ یہ آیا کہ آج عالم دین بھی کچھ تھے جنہوں نے آ کے کہا کہ جاوید بھائی کی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ اس کو مزید جو ہے آپ سرد خانے میں رکھیں یا اس کی باڈی کو آپ انڈیا بھیجنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب آپ بھیجیں گے تو پتہ نہیں کون سا پروسیجر ہے جو اسلامی طریقے کے خلاف ہے. ویسے مطلب بہت زیادہ تکلیف دہ عمل ہے، اس میں وہ باڈی سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکالیں گے، یوں کریں گے وہ کریں گے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جہاں بھی ڈیتھ ہو وہاں کریں. تو اس طرح سے بہرحال فیملی بڑی مجبور ہوئی. تو وہ ان کو لے کے جانا چاہ رہے تھے انڈیا، لیکن اب جو ہے انڈیا جانے کی اس لیے پوزیشن بھی نہیں آ رہی کہ جو میت کے باقی حالات ہیں، مطلب اعضاء ہیں وہ سوج چکے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، مطلب ہو سکتے ہیں، اور پیٹ میں پانی بھر گیا تھا، وہ بھی بڑا مسئلہ تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، خون تھوڑا سا نکلا. تو ایک بہت تکلیف والے عمل میں جاوید بھائی کی اس پوزیشن میں یہ کہا گیا کہ اگر ان کی میت کو اڑیسہ بھیجیں گے تو کم سے کم 4-5 دن لگیں گے یہاں سے پروسیجر کمپلیٹ کر کے، تب تک ان کو سرد خانے میں رکھنا یا کہیں اور، تو یہ کافی مشکل مرحلہ ہو سکتا ہے. تو فیملی کو علماء نے بھی یہ کہا کہ آپ ایسا مت کریں کہ ان کو لے جائیں. باقی ان کا بچہ چھوٹا ہے، اس کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. ان کے وائف ہیں، ان کے اخراجات تھے دوسرے، وہ کافی حد تک لوگوں کی فنڈ ریزنگ سے ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے بھی جاوید بھائی کے لیے اتنی زیادہ فنڈ ریزنگ مطلب فنڈ دیے 24 گھنٹے کے اندر اندر، اور اتنا سب کچھ کیا کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ انسانیت باقی ہے، احساس اس دنیا میں باقی ہے. اور ینگ ایج میں جاوید بھائی کا جانا، 6 سال کا بچہ پیچھے چھوڑ جانا، انہوں نے خواب بنائے تھے کہ وہ امریکہ میں یہاں گرین کارڈ لے کر جو ہے پھر انڈیا ٹریول بھی کریں گے، اس کے ساتھ پھر اپنا بزنس کریں گے. پتہ نہیں کتنے سارے خواب تھے، اور یہ بھی اچھا تھا کہ ان کے دفتر کے جو لوگ تھے، دوست تھے، اس نے معصوم نے بہت ساری دوستیاں بنائیں جس کی وجہ سے دوستوں کا تانتا بندھا رہا ان کے پاس، اور فیملیز آتی رہیں. مطلب ایک سادہ سیدھا آدمی، سمپل آدمی، اللہ نے اس کو بہت بڑے امتحان میں ڈالا اور اللہ پاک نے اس کو اپنے پاس بلا لیا. جس طرح سے وہ گئے ہیں، یقین کریں میں ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہا کہ 6-7 دن پہلے وہ میرے سے گفتگو کر رہے تھے، پھر اس کے بعد پھر میرے کو آخری دن گنا رہے تھے، اور پھر یہ حالت ہوئی کہ وہ چلے گئے. تو جاوید بھائی کے لیے آپ دعا کریں مغفرت کی. دوستوں کو میں شکریہ ہی کہوں گا کہ بس جو چیز اللہ کی امانت ہے، ہم سب کو جانا ہے بے شک، لیکن ایسے موت دیکھتے ہیں تو روح کانپ جاتا ہے. اور بس آپ لوگ ان کی مغفرت کی دعا کریں، اور جو لوگ اطراف میں ہیں وہ ضرور ان کے نماز جنازہ میں شریک ہوں.
تاکہ ان کو ہم خدا حافظ کہہ سکیں. تھینک یو سو مچ.